عزیز طلبہ اور کسان بھائیوں، ساہیوال گائے میں جو ویڑیوں کی دیکھ بھال ہے وہ سب سے نیگلیکٹڈ پارٹ آف دی مینجمنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ویڑیوں سے نہ تو ڈائریکٹ آمدنی آ رہی ہوتی ہے اور یہ نان پروڈکٹیو سٹیج پہ ہوتی ہیں، ان سے دودھ حاصل نہیں ہو رہا، اس لیے کسان بھائی اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کو نظر انداز کرنے سے ڈیری فارم کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ یہ جو ویڑیوں کی دیکھ بھال سے ڈیری فارم کی آمدنی میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ 9 سے 12 مہینے کی عمر کی ویڑیوں کو الگ کرنا چاہیے۔ الگ کرنے کے بعد ان کی ڈیورمنگ کرنی چاہیے۔ ڈیورمنگ کرنے کے بعد ان جانوروں کی اسپیشل فیڈنگ مینجمنٹ ہونی چاہیے۔ اس وقت تقریباً ان کا وزن جو ہوتا ہے وہ 120 سے 150 کلو گرام ہوتا ہے۔ ان ویڑیوں کو اسپیشل فیڈ دینی چاہیے جسے ہم گروئنگ راشن کہتے ہیں، اور گروئنگ راشن جس کے اندر پروٹین کی مقدار 12% کافی ہوتی ہے اور اس کے اندر انرجی ہے وہ 65 to 68% تک کافی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ہیفرز کو کتنا چارہ دینا چاہیے، کتنی توڑی دینی چاہیے اور کتنا ونڈا ڈالنا چاہیے۔ تو چارہ جو ہے وہ اس ویڑیوں کے جسمانی وزن کے لحاظ سے 10% دینا چاہیے۔ فرض کریں اگر کوئی ویڑی 200 کلو کی ہے تو اس کو 20 کلو سبز چارہ دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ اگر اس کو آپ گندم بھوسا دینا چاہیں تو وہ 2 کلو بنتا ہے، 1% آف باڈی ویٹ۔ لیکن یہاں پہ اگر آپ بیلنس ڈائٹ کنسنٹریٹ راشن اگر آپ 1.5% آف باڈی ویٹ تقریباً 3 کلو اس کا راشن بنتا ہے۔ اگر آپ جانوروں کو مارننگ اور ایوننگ میں 24 گھنٹے میں 3 کلو کنسنٹریٹ راشن دیں تو اس کی جو گروتھ ہے، ہیفر کی زندگی میں سب سے اچھا جو گروتھ پیریڈ ہے وہ 12 سے 18 مہینے، یعنی کہ زندگی میں ہائیسٹ گروتھ جو ہے اس فیز پہ آتی ہے 12 سے 18 مہینے میں۔ تو اس وقت اگر ہائیسٹ گروتھ کے ٹائم پہ اگر ویڑیوں کی نظر انداز کیا جائے تو یہ جو گروتھ میں کمی آتی ہے وہ پھر کبھی بھی اچھی ماں نہیں بن سکتی۔ تو یہ پیریڈ اس پہ بہت خیال رکھنا چاہیے کیوں اس وقت ان کی جو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہ گروتھ 2 قسم کی ہو رہی ہوتی ہے، ایک جسمانی گروتھ اور ایک اس کی اڈر کے اندر گروتھ ہوتی رہی ہوتی ہے۔ دوسری بہترین فیز جو ہے وہ 18 سے 24 مہینوں کے اندر، اگر یعنی کہ اوورآل 12 سے 24 ایک سال تک آپ انویسٹمنٹ کریں تو یہ جو ہیفر ہے یہ عموماً 2 سال کی عمر پہ ہیٹ میں آ جاتی ہے، اس کی پبرٹی کی عمر پوری ہو جاتی ہے، بلوغت کی عمر پوری ہو جاتی ہے۔ نارملی پاکستان میں گائیاں 3 سال 3 ایئر پلس میں جا کے جوان ہوتی ہیں، جبکہ اگر آپ اچھی مینجمنٹ کریں تو یہ ویڑیاں 2 سال کی عمر پہ جوان ہو جائیں گی۔ آپ جب جوان ہو جائیں گی آپ اس کی انسیمینیشن کریں۔ انسیمینیشن کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ 9 مہینے 9 دن بعد یہ بچہ دیں گی۔ تو اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ 1 سال پہلے یہ ارلی اس کی پبرٹی آ گئی، 1 سال پہلے اس نے بچہ دے دیا، یعنی کہ پروڈکٹیو لائف کا آغاز کر دیا۔ عموماً جو نظر انداز کیے جانے والی ویڑیاں ہوتی ہیں وہ اپنے پہلے سوئے میں دودھ نہیں دیتی یا بہت کم مقدار میں دیتی ہیں، لیکن اگر آپ ویڑیوں کی دیکھ بھال صحیح طرح کریں تو پہلے سوئے میں جو اس کے دودھ کی آمدنی آئے گی اس پہ کیے گئے تمام اخراجات پورے ہو جائیں گے۔ جو آپ نے 1 سال سے 2 سال کی عمر میں آپ نے نان پروڈکٹیو سٹیج پہ انویسٹمنٹ کی ہے وہ ساری انویسٹمنٹ اس ویڑی کے پہلے سوئے کے دودھ کی آمدنی سے پورا ہو جاتا ہے۔ تو جو اس کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوگا، فرض کریں کوئی کاف فیمیل کاف پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کسان بھائی کے لیے ایک منافع کی شکل میں اس کو مل جاتا ہے۔ اب میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ اصل میں ہیفر ریپلیسمنٹ ہیفر جو ہے وہ پورے اڈلٹ کی
ہر سال ہر کسان بھائی کو اس کی جتنی ٹوٹل اڈلٹ گائیاں ہوتی ہیں اس کی 30% ہیفرز تیار رکھنی چاہیے، تاکہ ہر سال ینگ بلڈ اس کے ڈیری فارم پہ انجیکٹ ہو رہا ہو، اور اس کے انڈکٹ ہونے سے یہ کیا ہوگا کہ نئی کھیپ آئے گی، ینگ ہوگی، اس کی گروتھ ہو رہی ہوگی، اس کی دودھ کی پیداوار آہستہ آہستہ بڑھے گی اور ڈیری فارم کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ عموماً جو ویڑیاں ہوتی ہیں ان کا 2/3 آف دی اڈلٹ ویٹ پہ اس کو ہیٹ میں آنا چاہیے۔ اب تو فرض کریں ساہیوال گائے جو ہے اس کا اڈلٹ ویٹ تقریباً 420 کلو ہوتا ہے، تو 2/3 اس کا بنتا ہے 260 to 280 kg۔ تقریباً اگر ویڑی کا وزن 260 سے 280 کلو ہو جائے تو اس وقت اس کی عمر بھی تقریباً 2 سال ہو جاتی ہے۔ 2 سال کی عمر پہ اب پبرٹی کو 2 چیزیں کنٹرول کرتی ہیں، ایک عمر اور ایک وزن۔ عمر اگر 2 سال ہو جائے اور وزن بھی 260 سے 280 کلو ہو جائے تو اس وقت ہیفر کو ہیٹ میں آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کسان بھائیوں کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ سیزن ایسے ہوتے ہیں جو ہیٹ سائنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ مثلاً جب گرمیوں کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، مثلاً اپریل مئی کے مہینے میں جو گائیاں ہوتی ہیں، جو ہیفرز ہوتی ہیں، وہ سب سے زیادہ ہیٹ میں آتی ہیں۔ اگر آپ بھینسوں کی بات کریں تو سخت سردی نومبر دسمبر کے مہینے میں جب جسم کانپنا شروع ہوتا ہے اس وقت بھینسوں کے ہیٹ سیزن ہوتا ہے، اور جب گرمی پڑنی شروع ہوتی ہے اور اگر آپ ننگا پاؤں زمین پہ رکھیں اور وہ پاؤں جلنا شروع ہو، اس کا مطلب ہے گائیوں کا ہیٹ سیزن آن ہو گیا۔ تو اس کے مطابق اگر آپ ہیفر کی مینجمنٹ کریں اکثر و بیشتر ہیٹ میں آ جاتی ہیں۔ اب کسان بھائی کو دیکھنا یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم جب کوئی ہیفر اپنی کوئی ویڑی اپنی ہیٹ سائنس شو کرے تو اس وقت اس کو ملائی نہیں کروانی چاہیے۔ پہلی دفعہ چھوڑ کے 21 دن کے بعد جب دوبارہ وہ ہیٹ سائنس شو کرے تو اس وقت آپ کو انسیمینیشن کر دینی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں کہ انسیمینیشن کرتے وقت فرسٹ کاف ہیفر میں آپ نے بڑے بل کا سیمن نہیں لگانا، کیونکہ ہیفر ابھی چھوٹی ہوتی ہے اور اس کے اندر اگر آپ بڑے سانڈ بیل کا بچے کا سیمن رکھ دیں گے تو وہ فیوچر میں ڈسٹوکیا ہو جائے گا، ڈیفیکلٹ برتھ ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس دھیان میں رکھنا ہے کہ فرسٹ کاف ہیفر میں سیمن چھوٹے بل کا رکھا جائے تاکہ فیوچر میں پرابلم نہ ہو۔ اب جب ہیفر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو پریگننٹ ہونے کے بعد اس کی مینجمنٹ میں تھوڑا ڈیفرنس آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اب اس کی دوہری ضروریات ہوتی ہیں، ایک تو ویڑی نے اپنی گروتھ کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو اس وقت پریگننسی راشن جو ہے وہ اضافہ کر دینا چاہیے، تقریباً 1 کلو پریگننسی راشن اضافہ کر دینا چاہیے۔ اب پریگننسی جو ہوتی ہے جس کا پیریڈ 9 مہینے 9 دن ہوتا ہے، جو خصوصاً آخری 3 مہینے جو ہیں وہ بڑے کروشل ہوتے ہیں۔ لاسٹ ٹرائمیسٹر آف پریگننسی میں جو بچے کی گروتھ جو ہے وہ 3 گنا بڑھ جاتی ہے، جنرل باڈی گروتھ کے مقابلے میں فیٹس کی گروتھ 3 گنا بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے غذائی ضروریات میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی سٹیج ہوتی ہے جب ویڑی جو ہے فرسٹ کاف ہیفر وہ ڈپریس ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو اپنی ضرورت کے مطابق وہ کھا نہیں سکتی، وہ انجسٹ نہیں کر سکتی۔ اس وقت جب جو ویڑی فرسٹ کاف ہیفر پریگننٹ ہو، ایڈوانس پریگننسی میں ہو، تو اس وقت اس کو ایک تو کانسٹیپیشن نہیں ہونی چاہیے، آپ اس کو لش گرین فاڈر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو انریچڈ ڈائٹ دیں تاکہ تھوڑا کھا کے اس کی زیادہ غذائی ضروریات پوری ہوں۔ اب آخری مہینے میں طلبہ اور کسان بھائیوں کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو کہ فرسٹ کاف ہیفر ہوتی ہے، جو پہلی دفعہ ماں بننے جا رہی ہوتی ہے، اس کے نیچر میں تھوڑی شائنس ہوتی ہے۔ تو ایسے میں کہتا ہوں کہ آخری مہینے میں بچہ دینے سے پہلے ان کو ملکنگ پارلر پہ لے جانا چاہیے، ان کو وہاں جا کر باندھنا چاہیے، اور جیسے آپ لیکٹیٹنگ کاؤز کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ویسے ہی اس کے ساتھ کریں۔ ویسی گوالا آئے اس کو باندھے، اس کو ٹوکن فیڈ دے جسے ہم پاڑا کہتے ہیں،
پھر اس کو آہستہ آہستہ اس پہ ہاتھ پھیرے، اس کو تھنوں کو ہاتھ لگائے، تھنوں کو واش کرے، پھر ڈرائی کرے، پھر سیوڈو ملکنگ جسے کہتے ہیں، جھوٹ موٹ کی ملکنگ، یعنی کہ آپ ٹریننگ کر رہے ہیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ فرسٹ کاف ہیفر بچہ دینے کے بعد دودھ ہی نہیں دیتی یا دودھ دینے سے انکار کر دیتی ہے، لیکن اگر کسان بھائی اس ویڑی کی فرسٹ کاف ہیفر کی پہلے سے اس طرح کی تھوڑی 1 مہینہ ٹریننگ کر دیں تاکہ وہ ملکنگ پارلر کے اندر جو انوائرمنٹ ہے اس سے اس کی آگاہی ہو جائے۔ اب کاونگ کے بعد جو فرسٹ کاف ہیفر ہوتی ہے وہ نہ صرف دودھ دیتی ہے بلکہ زیادہ ٹائم تک دودھ دیتی ہے، اور اس سے ڈیری فارمنگ کی آمدنی میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔